جس اللہ نے ہمیں ایمان والا مسلمان بنایا ہے، اس اللہ نے ہمیں کچھ طریقہ کار زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی بتائے ہیں کہ یہ طریقہ ایسے زندگی گزارنی ہے، اور وہ طریقہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کو سیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور پورے ملک میں اور پوری یعنی ہماری پوری زندگی میں ان طریقوں کو رائج کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور ان طریقوں کو رائج کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ وہ سب سے پہلی جو چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کے بنائی تھی، وہ مسجد تھی۔ مسجد بنانا، مسجد سب سے پہلے بنانا، بعد میں وہاں پہ کچھ اور بنانے کے بارے میں سوچنا، یہ ہمارا یعنی ایک طرح سے دینی فریضہ بھی ہے، اور ہمیں ہماری تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو اگر یہ مسجد پاکستان میں کوئی بنی ہے، اب بن گئی، اور اس کو بن کے اب وہاں پہ ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 30-40 سال سے بنی ہوئی ہے، تو اب اس کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ مسجد گرا دو، مسجد گرانا کوئی آسان بات ہے؟ مسجد کی زمین تو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، کہاں مسجد بنے گی اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ پارک ہے، پارک اور یہ مسجد، یہ مطلب پارک زیادہ ضروری ہے مسجد سے۔ یہ عجیب ہی بات سن لی میں نے اپنی زندگی میں، یہ بات بھی سن لی کہ پارک زیادہ ضروری ہے، یہ مسجد ناجائز ہو گئی ہے۔ اس پہ کچھ میرا خیال کوئی غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں ماشاءاللہ بڑی ہی دنیا میں بڑا مقام ہے ہماری عدالتوں کا۔ ہماری عدالتوں کو بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جہاں پہ یعنی سب سے بہترین فیصلے پاکستان کی عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ایک رہ گیا تھا مسجد والا، میرا خیال اس پہ بھی تھوڑا غور کر لینا چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ شاید اگر کوئی ہو، انسانوں نے فیصلہ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان بھی ایک انسان ہی ہے نا، کوئی نبی تھوڑی ہے۔ اگر غلط ہو گیا تو فیصلہ اگر غلطی سے ہو گیا تو اس کو دوبارہ نظر ثانی کر لیں، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ ہمارا مسجد ہمارا سب سے بڑا ایک فریضہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ہماری پہچان مساجد ہیں۔ تو اس پہ بنانے یا اس کو گرانے، یہ اس کا فیصلہ تو بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے میرا خیال ہے۔ تو میری بھی اس میں رائے ہے ایک ادنا سا پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، کہ بھی یہ فیصلہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا، اس طرح نہ کریں۔ اور پھر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عدالتوں پہ تو پہلے ہی اتنا بوجھ ہے مقدمات کا جو پورا نہیں ہو پاتا، کتنے کیس سالوں سے لٹ کے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح ان کیسوں کو بغیر اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے اس کام کے لیے، ان کو طرح ریفر کر دینا چاہیے۔ اپنے کندھوں پہ اتنا بوجھ بغیر نہ اٹھائیں یہ عدالتیں، اور جو ہے وہ معاملات دیکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں ان پہ۔